میری بات کو ٹالا نہ کریں آپ بہن, آپ ڈال دیتی ہیں. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ ایم کیو ایم پاکستان بننے جا رہی نہیں ہے, ایم کیو ایم پاکستان بن چکی ہے. نمبر تین یہ کہ میں اس کو آپ کا پروو کر دیتا ہوں کہ 8 سیٹیں تھی سینٹ کی منیمم پی ٹی آئی کی, اس میں 5 پہ رضامندی کی گئی لین دین کر کے, اور 1 سیٹ اور کم ہو جائے گی مراد سعید کی, وہ پرپز بھی اس کا نام ڈالا گیا, کیونکہ اگر وہ منظر نام عام پہ آ گیا تو آپ سمجھے پھانسی کا پندہ 2 آدمیوں کے گلے چڑھ جائے گا, اس کے گلے سے نکل جائے گا, اور اگر وہ ایسی صورت میں آیا تو 3-4 لوگ پھانسی کے پندے پہ چڑھیں گے ارشد شریف کے کیس میں. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے, ان چیزوں کا آپ ریڈ کیا کریں. پی ٹی آئی پاکستان بن چکی ہے, پیدا ہو چکی ہے, زیرک سیاستدان آپ کو نظر آنا شروع ہو گئے ہیں, اور آپ کو اور میں کیا بتاؤں, اگلے 20 سال کی میں آپ پیشن گوئی نہیں دے سکتا, اگلے کئی مہینوں اور سال کی تو دے چکا ہوں. اچھا سر جی, یہ آپ جو مراد سعید صاحب کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ وہ سینیٹر ہیں اس وقت, سو وہ منظر عام پہ آتے ہیں اگر حلف لینے کے لیے, اٹینڈ کرنے کے لیے اجلاس, تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہی میں بی ارسٹڈ. لیکن سر وہ نہیں آئیں گے, کیونکہ اگر وہ آ گئے تو پھر پھانسی کا بندہ 2 آدمیوں کے تو گلے میں فٹ ہو جائے گا. وہ کون سے 2 ہیں سر؟ سر وہ 2, ایک غیر سیاسی طاقتور شخصیت تھے جو جیل میں, اور ایک سیاسی شخصیت ہوگی. نہیں, آپ جناب حمید, یہ فیض حمید کی بات کر رہے ہیں, غیر سیاسی تو وہی جیل میں ہیں سر. سر میرے والد تو ہے نہیں رہو بھائی. اچھا, تو مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید اور مراد سعید جو ہیں. ایک ادھر رک جائے سر. دوسرا یہ کہ اگر مراد سعید صاحب کمپرومائز کر کے آتے ہیں تو وہ بھی قاضی سے نہیں نکل سکتے باہر, کیونکہ لاہور میں میں نے آپ کو پرانے شوز میں کہا تھا, کچھ حسب معمول اپنی اپنی جگہوں پہ نظر آ جائیں گے, سرفیس پہ آ جائیں گے. وہ آ گئے ہیں, وجوہات کوئی بھی ہوں, ٹھیک ہے, لیکن وہ آ گئے ہیں, ان کو نہ چھیڑا جا رہا ہے, نہ ان کو لپیٹا جا رہا ہے, نہ ان کو لٹایا جا رہا ہے. اب حماد کی بات کر, حماد اظہر کی بات کر رہے ہیں آپ. حماد اظہر کا دیکھیں سر, ذکر ابھی کرنا مناسب نہیں ہوگا, اس کی والد کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ہم اس کے ساتھ اس کے شوق میں کھڑے ہیں سیاسی طرح کی جگہ پر. میں ان کے والد کی بہت عزت کرتا ہوں, لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کوئی روٹین میں چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں. سواتی صاحب بھی آپ روٹین میں دیکھ رہے ہیں, آپ فیصل جاوید کو بھی روٹین میں دیکھ رہے ہیں نا آپ. تو میں غلط کہاں ہوں سب, مجھے آپ یہ بتائیں, فیصل تم یہاں غلط تھے, واؤڈا تم یہاں غلط تھے, تم یہاں غلط تھے. آپ مجھے پکڑ کے بولے واؤڈا تم یہاں بھی ٹھیک تھے, یہاں بھی ٹھیک تھے, یہاں بھی ٹھیک تھے, یہاں بھی ٹھیک تھے, اور ٹھیک ہی جا رہے ہو آگے. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں فیصل جاوید بھی مطلب کمپرومائز ہو کے سینٹ میں آئے, ٹکٹ تو ان کو پی ٹی آئی نے دیے, عمران خان صاحب نے دیے, تو وہ کہاں سے کمپرومائز ہوئے سر؟ فیصل جاوید میرا کولیگ ہے, میرا دوست ہے, میرا بھائی ہے, جیسے میرا فواد چودھری دوست ہے, بھائی ہے. سیاسی اختلافات اپنی جگہ کے اوپر ہیں, زلفی بخاری ہے, دنیا اس کے خلاف مخالف ہو جائے, لیکن میں اپنی دوستی تو نہیں چھپا سکتا. تو میں تو جس کا دوستی ہے وہ کمزوری اور طاقت سب کے ساتھ ہی میں ایکسیپٹ کروں گا نا دوست کو. انہوں نے مجھے اس طرح ایکسیپٹ کیا تھا, برے وقت میں تو میں نے کسی کا ساتھ نہیں چھوڑا, اور تھوڑا بہت جو کر سکتا تھا کنٹریبیوٹ وہ بھی کیا ہے. تو سر یہ آپ جنرل فیض حمید صاحب کی کیا اطلاعات ہیں سر؟ آپ کے پاس تو اندر کی ساری اطلاعات ہوتی ہیں, خبریں ہیں, باقی تو آپ بتا رہے تھے کہ ان کے کیس کا کہاں تک پہنچا سر؟ سر ان کے کیس میں آپ کو 45 سال انتظار نہیں کرنا پڑنا پڑے گا بھٹو صاحب کی طرح. اچھا, تو کب تک آپ ان کی توقع کر رہے ہیں کہ ان کا یہ فیصلہ متوقع ہے؟ باقی فیصلے تو آ گئے ہیں, پی ٹی آئی کے 10 سال سب کو سزائیں ہو گئی ہیں, وہ بڑی آپ تو رہو بھائی, آپ تو کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کو سیٹیں بھی ملیں گی, میں تو آپ کو 1.5 سال سے کہہ رہا تھا نہیں ملیں گی. نہیں, آپ کی تو ساری باتیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی ساری باتیں 99.9% آپ کی ایوریج ہے. اتنی تو مطلب دنیا کے کسی ایسٹرالوجر کی آج تک 100% پورے نہیں. دیٹس دا ریزن یو آر مور لیتھل اینڈ مور نیوز وردی, اور لوگ بھی صاف ظاہر اس لیے ٹرولنگ بھی آپ کی زیادہ کرتے ہیں کہ خبریں آپ کی سچی نکلتی ہیں. دیٹس دا ریزن سر. تو رو سب جلد ہوگا, بتا سال ویٹ نہیں کرنا ہوگا. اچھا, تو سر جی مطلب یہ ہے کہ یہ سسٹم اسی طریقے سے چلتا رہے گا, اور جو آپ بتا رہے تھے کہ کوئی اس میں چینج نہیں ہے, آرمی چیف کی جو بات کہہ رہے تھے پی ٹی آئی والے کے جناب کہ نومبر میں وہ سمجھتے ہیں 3 سال پورے ہو رہے ہیں تو ان کو ریٹائر ہو جانا چاہیے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی, ان کے پاس 5 سال ہیں, 10 سال ہیں, وٹ ایور ٹائم ہی ہیز. رہو بھائی میں آپ کو تاکہ پریشانی نہ ہو ویورز کو, جی میری جو ورڈ ہے اس میں نے کہیں سسٹم کی بات نہیں کی, کہیں نان سسٹم کی بات نہیں کی. میں نے آپ کو کہا فیلڈ مارشل کی سربراہی میں پاکستان کی ترقی کا تسلسل جاری رہے گا, اور میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں رہے گا. اور خان صاحب میں اتنی ہی بات کر سکتا ہوں, اتنی ہی بات کر رہا ہوں.
اور خان صاحب آپ کو بہر آتے جلدی نہیں لگ رہے جب تک فیلڈ مارشل صاحب اپنے پوسٹ پہ بیٹھے ہیں؟ مجھے تو سر جلدی نظر نہیں آتا. صحیح. چلو سر فیصل ایک جو ہے یہ آپ کے پاس کیونکہ خبریں ہوتی ہیں اس لیے ہم نے کہا یہ موقع استعمال کر لیں آپ سے پوچھنے کے لیے. 27ویں ترمیم کی بھی جو ہے وہ باز گشت سنی جا رہی ہے, ایک فیلر پہلے سے ہی دے دیا جاتا ہے جب 26ویں ترمیم بھی آ رہی تھی, تو آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ پھر ربیہ صاحب میں ناراض ہو جاؤں گا, جس دن 26ویں ترمیم پاس کی تھی میں نے اسی دن کہا تھا 27ویں کی تیاری کر لیں. اچھا you said it, yes I remember. صحیح, یہ میری یادداشت تھوڑی کمزور ہے, آپ نے ضرور جو ہے وہ کلاسرا صاحب کہہ رہے ہیں آپ نے ضرور جو ہے وہ یہ بات کی تھی. ایک دفعہ نہیں کہا ربیہ صاحبہ, 10 دفعہ کہا ہے اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں. اچھا تو پھر یہ اتنا ڈینائل اور میں اس میں کیوں؟ کیا کیا ہوگا ویسے 27ویں ترمیم میں سر, کیا کیا چیزیں کو متوقع رہو بھائی, ایک تنخواہ میں تو میں اپنے والد کے بھی سارے کام نہیں کرتا. تو سر جی کوئی ہمارے اوپر تھوڑی سی کنسیشنل کوئی رعایت کیا کریں ہمارے ساتھ. آپ نے تو جو 7 مہینے میں 12 پورے نکالی ہے سر, آپ کچھ آگے کے لیے بھی رہنے. چلیں